باطل کو مزین کرنا حق کی صورت دے کر، یعنی باطل کو حق بنا کے پیش کرنا. اور تحقیق صراحتاً بیان کیا شیطان نے اس بات کو اس کے بعد کہ وہ لعنت کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا. کہا رب بما اغویتنی، اے میرے رب بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور ان کے لیے زمین میں چیزوں کو اٹریکٹیو بناؤں گا، زینت دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو بہکا کے لے جاؤں گا. یعنی واضح طور پر اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بری چیزیں خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا تاکہ ان کو گناہوں میں ملوث کر کے اپنا ساتھی بنا لوں، اور سب کے ساتھ یہ کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جنگ بدر کے دن وہ کفار کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا جو اعمال برے تھے، اور ان کا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا. یعنی ان اعمال کو وہ بڑا خوبصورت بنا کے انہیں دکھا رہا تھا کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہو سکتا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور ان سے کہا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، یعنی مسلمان تم پر غالب نہیں آ سکیں گے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب وہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر گیا، واپس پلٹ گیا، ان کو چھوڑ گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، کہنے لگا میں تو تم سے بری الذمہ ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی لٹرلی یہ ہوا تھا کہ شیطان نے کفار مکہ کو اس دن دھوکہ دیا تھا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، اور وہ انسانی شکل میں ان کی مجلس مشاورت میں آیا تھا اور ان کو خوب اکسایا، لیکن عین میدان جنگ میں ان کو چھوڑ گیا. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی شأن قسوۃ القلوب، دلوں کی سختی کے معاملے میں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، زاری کرتے. ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے ان کو مزین کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو وہ اس لیے آتی کہ انسان اللہ کی طرف جھکے، آہوزاری کرے، دعائیں کرے، توبہ کرے، اس کی طرف پلٹ جائے، رجوع کرے. لیکن جس کا دل سخت ہو اس وقت وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب میں تو نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اب تو میں دعا بھی نہیں کروں گا، اب تو میں اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مانوں گا. تو یہ سنگ دل لوگوں کا کام ہے. حالانکہ اللہ تو کیا چاہتا تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے ہی وہ پلٹ آئیں، لیکن شیطان نے ان کو اس وقت بھی نہیں پلٹنے دیا، ورنہ تکلیف کے وقت تو ہر انسان کا دل کسی نہ کسی حد تک نرم ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی حالت کے بارے میں کہا تھا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے پایا اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے یا ہدایت نہیں پاتے، اسی وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں. یہ رپورٹ آ کر دی تھی کس نے؟ ہدہد نے. کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور اس پر راضی تھے اور خوش تھے، یہ دراصل شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تھا. تو میں سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کی دنیا کے معاملے میں عقل اتنی کام کرتی ہے، اتنی باریکیوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اب وہ لاجک پہ پرکھتے ہیں ہر چیز کو، وہ دین کے معاملے میں آ کر ان کی عقل کیوں ماری جاتی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. انا یؤفکون، قرآن کہتا ہے نا بار بار، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے ان کے سر گھوم جاتا ہے، اور وہ اس کام کو برا نہیں سمجھتے بلکہ شیطان ان کے لیے اس کو مزین کر دیتا ہے. تو شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ
ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے ہیں جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے لیے ان کے کام خوشنما کر کے دکھاتے. اور اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ کس طرح شیطان انسان کے لیے برے کاموں کو مزین کر کے انہیں اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے. یا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے اور آباء و اجداد تو بہت سمجھدار تھے، لہٰذا ان کے طریقے کو نہ چھوڑو.